آج کی ویڈیو بڑی دلچسپی کی حامل ہوگی۔ آج کی نشست میں ہمارا موضوع بہت دلچسپ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بڑا دلچسپی کا باعث ہوگا جو اپنے وجود کے اندر کو پڑھنا اور سمجھنا چاہتے ہیں، اپنے وجود کے اندر جو موجود مختلف افق ہیں ان تک اپنی رسائی چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ اصل میں تصوف اور روحانیت پر عملی طور پر کچھ جاننا، سمجھنا اور عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دراصل انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا روحانی پہلو لے کر اس کا احاطہ کرنے کی کوشش ہے۔ اس سلسلے میں یہ کہہ دینا بھی کافی ہے کہ انسانی جسم یا انسانی طبیعت اپنے مادی کیفیات میں جتنی مشینیں آج تک دنیا میں ایجاد کی گئی ہیں اور جتنی تیار کی جاتی رہیں گی، سب کا مجموعہ ہے۔ جس طرح ہم نے بات کی پچھلی ویڈیو میں کہ انسان تمام جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کی بہت سی صلاحیتیں یا ہر صلاحیت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اسی طریقے سے جو ایجادات ہوتی رہی ہیں یا ہوتی رہیں گی وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ آپ کے لیے مفروضہ تو ہو سکتی ہے بات، مگر روحانی فضاؤں میں جو سیر کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بات عمومی ہے، یہ عجوبہ بات نہیں ہے، کیونکہ علوم روحانیت کی مشقیں سنجیدگی سے کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ انسانی جسم میں ایک زبردست مائکرو ویو سسٹم بھی لگا ہوا ہے۔ اس میں زمین کے تیز سے تیز طیارے کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت بھی ہے۔ اس میں ایک عدد ٹیلی ویژن بھی لگا ہوا ہے، ریڈیو بھی ہے، ریسیونگ سیٹ بھی ہے، تھرمامیٹر بھی ہے، کلاک بھی ہے، یعنی الغرض ہر چیز موجود ہے اس انسان کے اندر۔ کچھ عرصہ پہلے بہت چیز وائرل ہوئی اس بات کے حوالے سے کہ کسی ملک میں، شاید ترکی میں، کوئی ایک قبیلہ ہے جو ایک دوسرے سے دور دراز رہتے ہوئے بھی اپنے باتیں دوسرے تک پہنچا سکنے کے قابل ہے۔ ایک بات اور بھی مشہور ہوئی، مت بنی ہوئی ہے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا کوئی محبوب کردار کسی دور دراز علاقے میں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتا ہے یا آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے تو اس کردار کی یہ خبر آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کیسے پہنچتی ہے، اس کے لیے مختلف تھیوریز موجود ہیں، جن میں سے ایک تھیوری تو یہ بھی ہے کہ اس کا نزدیکی درخت جو ہے وہ دوسرے درخت تک یہ بات پہنچاتا ہے اور وہاں سے یہ پہنچتی ہے، کیونکہ درخت بھی جاندار ہیں بہرحال۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی اہم طریقہ ہے جس کا ہم آنے والے معاملات میں ذکر کریں گے، جس وقت ہم مراقبے کی طرف آئیں گے، اور دوسرا تیسرا اس حوالے سے ہم اٹھائیں گے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ آپ تک خبر پہنچتی ہے، اگر آپ کا سسٹم ٹیونڈ نہیں ہے تو آپ صرف یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ہوئی ضرور ہے۔ آپ اس کو سکس سینس کا بھی بعض دفعہ نام دے دیتے ہیں، مگر یہ وہ چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کے چینل درست ہوں تو یقیناً آپ اس پیغام کو حرف بحرف وصول کر سکتے ہیں۔ آنے والے ایک آدھے پروگرام میں ہم اس کا مظاہرہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ عملی طور پر کیسے ہم چیزوں کے سگنلز وصول کر سکتے ہیں۔ اس کے کچھ میڈیمز بھی ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے عملی طور پر۔ اب اسی طریقے سے آپ کو ایک دلچسپ اور عجیب بات بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ آسٹریلیا کے صحرائی علاقوں میں کوئی قبیلہ رہتا ہے جسے ایبورجنز کہا جاتا ہے۔ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، کنبوں کی صورت میں جانوروں کی طرح پانی اور خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ کیڑے مکوڑوں اور چیونٹیوں تک کو یہ لوگ کھا جاتے ہیں۔ یہ شکل و صورت اور جسمانی ساخت میں تو انسان ہی ہیں، لیکن ان کا رہن سہن اور عادت و اطوار حیوانوں جیسی ہے۔ وہ زمین پر رہتے ہیں اور آسمان ان کی چھت ہے۔ ان کا لباس ان کے جسم کی کھال ہے اور وہ کوئی خاص کپڑا نہیں پہنتے۔ ان کے حوالے سے یہی خبر پتہ چلی چند سال پہلے، سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے جب ان کا عملی طور پر مطالعہ کیا، ان کے رہن سہن کا، ان کے طرز زندگی کا، تو ان پر انکشاف ہوا کہ یہ ایک قبیلے کے مختلف کنبے ایک دوسرے سے میلوں دور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، اور کسی دوسرے کنبے کا ایک فرد اگر مر جائے یا مر رہا ہو تو تمام کنبوں کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ اس کنبے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کنبہ اصل میں کس جگہ لوکیٹڈ ہے، کہاں پر اس وقت ٹھہرا ہوا ہے۔ وہاں پر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے اس قبیلے کے ایک معمر شخص سے کسی دوسری جگہ سے کسی بندے کو بلانے کے لیے کہا، تو اس معمر شخص نے چند سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر بتایا کہ میں نے پیغام پہنچا دیا، وہ آ جائے گا، اور وہ چوتھے پانچویں روز وہ شخص چند سو کلومیٹر کے فاصلے سے ادھر پہنچ بھی گیا۔ میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ ہم
پریکٹیکلی بتائیں گے کہ کون سی چیزیں سگنلز کیسے ہم تک پہنچتے ہیں اور ہم کیسے اس کو ڈی کوڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اس بات کا واضح ثبوت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ انسان میں ریڈیو اور ٹی وی کی طرح پیغام نشر کرنے کی اور پیغام وصول کرنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ یعنی انسان جب کسی چیز کو سوچتا ہے تو وہ لہروں کے بل پر اس جگہ پر اس کی سوچ پہنچتی ہے جہاں پر پہنچانا مقصود ہو، جس بندے کے لیے ہوتی ہے وہ اس کو وصول کرتا ہے اور وصول کرنے کے بعد اس کو اسی طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ اگر آپ کا ریڈیو ٹی وی نشر کرنے والا یا پیغام وصول کرنے والا انسٹرومنٹ بالکل صحیح حالت میں اور طاقتور ہے اور ٹیونڈ ہے، مطلب یہ کہ جس سے آج آپ موبائل کے ذریعے سے ایک دوسرے تک رابطہ کرتے ہیں، تو مجھے آپ بتائیے کہ اگر آپ لاہور میں ہیں اور آپ کے کوئی دوست پاکستان سے باہر کہیں پہ عرب ملک میں یا یورپ امریکہ میں موجود ہیں، آپ ان کے ساتھ واٹس ایپ پر یا فون پہ رابطہ کر لیتے ہیں، درمیان میں کوئی تار موجود نہیں ہے، کوئی کچھ موجود نہیں ہے، تو کیا چیز ہے موجود میں؟ وہ لہریں ہیں جو پہنچتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس وقت آپ کا ٹرانسمیٹر ٹھیک ہو تو آپ اچھے طریقے سے کسی چیز کو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں اور اس کو وصول کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، یہ تو بڑی پیمانے پر ہے، چھوٹے پیمانے پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں ریڈیو ٹی وی دوسرے انسٹرومنٹس ہیں، ایئر کنڈیشنر ہے، آپ اس کو ایک ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے کارڈ لیسلی اس کو کرتے ہیں۔ تو یہی کارڈ لیس سسٹم جو ہے یہ انسان کے اندر موجود ہے، وہ سگنل دیتا ہے، سگنل ریسیو بھی کرتا ہے۔ اور ہم بتائیں گے کہ ہمارے کچھ لوگ جو بزرگ بھی رہے ہیں، جو اولیاء رہے ہیں، وہ اس طریقے سے پیغام نہ صرف وصول کرتے رہے اور بلکہ دیتے رہے، اور آپ بھی اس کو کر سکتے ہیں، آج کی تاریخ میں بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے، اس کی طرف میں آتا ہوں کہ اس کے کچھ انگریڈینٹس ہوتے ہیں۔ اس میں جو بات میں وہیں سے شروع کروں گا اس قبیلے کے حوالے سے، کہ وہ قبیلہ جو کہ روپے، پیسے اور لباس کی ضرورتوں سے زیادہ منسلک نہیں ہے، اسے جائز ناجائز طریقوں سے پیسے کمانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کس قیمتی لباس پہننے کے لیے اور برتری حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، ان میں جھوٹ اور فریب کاری بھی نہیں ہوگی۔ جب سوائے خوراک اور پانی کے ان کے دلوں میں کوئی اور خواہش نہیں ہے تو ان کا ضمیر بھی پاک اور شفاف ہی رہتا ہوگا، تو ان کی روحانی قوتیں لا محالہ اپنا کام پورا اچھے طریقے سے کرتی ہوں گی۔ اس کے برعکس ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اور میں بار بار یہی کہتا آ رہا ہوں کہ جس وقت تک ہم سچائی کا اور اچھی نیت کا مظاہرہ نہیں کریں گے، برائی سے نہیں بچیں گے، لوگوں کے حقوق مارنا چھوڑیں گے نہیں، ہمیں روحانی قوتیں میسر نہیں آ سکتی۔ ہمیں اپنے جسم کو اور اپنی ضمیر کو اور اپنے نفس کو ہماری روح کی طرح لائٹ کرنا ہے، اس کو ہلکا کرنا ہے، اس کے اوپر بوجھ نہیں لادنا۔ ہمارے خیالوں پر شہوات اور خواہشات غالب رہتی ہیں، جھوٹ ہم سب لوگوں کی عادت ہی بن چکی ہوئی ہے، کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ہمارے ضمیر اور ہماری روحیں گناہوں کے بوجھ تلے کراہ رہی ہیں۔ ایسی علیل اور مجروح روح کیا خاک ہماری رہنمائی اور مدد کرے گی؟ اچھا چلیں میں آپ کو ایک مشق بتاتا ہوں۔ آپ کسی کمرے میں تنہا بیٹھ جائیں، اپنے ذہن کو تمام خیالات سے پاک کر کے بدن ڈھیلا چھوڑ کر بیٹھ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد محسوس کریں کہ آپ کا سارا بدن ریشم کا بنا ہوا ہے، بدن میں کہیں تناؤ نہیں ہے۔ ڈھیلا چھوڑ دیں اپنے سب بدن کو، پھر کانوں میں روئی ٹھونس لیں۔ وقت ایسا ہو کہ ارد گرد شور و شغب نہ ہو، مگر ایسا وقت بھی نہ ہو کہ آپ کے قریبی ریڈیو اسٹیشن کی نشریات بند ہو گئی ہوں۔ چلنے دیں سب کچھ، زندگی کو چلنے دیں۔ اس لمحے بڑی شدت، گہرائی اور سنجیدگی سے تصور کریں کہ آپ اس زمین کے طاقتور ترین ریڈیو سیٹ ہیں اور دنیا کے ہر ریڈیو اسٹیشن کی نشریات وصول کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ کان بند ہونے کے سبب ایک لمبی ٹیں کی آواز آئے گی، جیسے جھینگر بول رہے ہیں۔ سمجھ لیں یہ آواز ریڈیو سیٹ پر بھی آیا کرتی ہے، مگر اس وقت جب ریڈیو سیٹ ٹیون نہ ہو۔ آپ کو بھی یہ آواز اس لیے آ رہی ہے کہ آپ کا باطن ٹیون نہیں ہے۔ اسے ٹیون کیا جا سکتا ہے تصور کی قوت سے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انسانی وجود کا کلید اعظم ہے تصور۔
सब ताकतें इसके ज़रिए से आप हासिल करने वाले हैं अगर आप करना चाहते हैं। आप रफ्ता रफ्ता सोचें और इस यकीन में दाखिल हों कि आपके बातन में अनकरीब लोकल रेडियो की नशियात सुनाई देंगी जो आपके ओस पड़ोस में कहीं पे लगा भी हो। चंद रोज़ या चंद हफ्ते में ये नशियात आप यकीनन सुन सकेंगे। इस हालत में शर्त सिर्फ इतनी है कि आप इसे उतारकर छोड़ ना दें। ये मुस्तकिल मजाजी की गेम है। आप अपने मकसद पर यकसू होने की बजाय इधर उधर की सोचते रहेंगे तो ये ऐसा हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर आप इस्तकामत से इस मशक को करते रहें तो एक दिन आप रुए ज़मीन के सारे रेडियो स्टेशन बगैर किसी राब्ते के, मादी राब्ते के बासानी सुन सकेंगे। इसी तरह आप टेलीविज़न प्रोग्राम भी देख सकेंगे। आने वाले दिनों में आपको मुराकबा नूर बताएंगे जिसमें आप ये सारा कुछ करने में कामयाब हो सकेंगे। लेकिन अभी आप ये मशक कीजिए। दूर दराज अपने अजीज़ों को पैगाम भेज भी सकते हैं, उनके पैगामात वसूल भी कर सकते हैं। इसी को टेलीपैथी भी कहते हैं। मेहनत करने वाले के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। हाँ, अलबत्ता लगन और शौक की शिद्दत बेहद ज़रूरी है। यही सलाहियत नहीं बल्कि किसी भी सलाहियत को ले लें, हसूल का ज़रिया एक ही है। आपने कुछ भी करना हो, अपने मकसद को पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। सब कुछ आपके अंदर रख दिया गया है, इसकी दरियाफ्त असल मसला है। कुदरत ने आपके वजूद में मुख्तलिफ चाबियाँ लगाई हुई हैं। हर चाबी आपकी ज़ात में एक अलग सलाहियत का पट खोलती है और इन सब की एक मास्टर की मौजूद है, कलीद आज़म। और ये कलीद आज़म है आपका तसव्वुर। मगर तसव्वुर को तो हम हर लम्हा, हर साथ, हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं और कोई पट हमारे अंदर नहीं खुलता। फिर वो कलीद आज़म कौन सी है जो हमारे अंदर सलाहियतों के दर खोल देगी? ये है सोचने वाली बात। लेकिन गौर से सुने, ज़िंदगी में हमारा अमूमी वतीरा यह है कि हम हकीकत में अपने तसव्वुर को इस्तेमाल ही नहीं करते। हालांकि जो कुछ हासिल होता है, तसव्वुर की हरकत कहीं ना कहीं उसमें शामिल होती है। मसलन हमें भूख लगी है, फ़ौरन हमारा तसव्वुर खाने के हसूल की तरफ जाता है, हमारी सोच जाती है, हम खाना मंगवा लेते हैं और खा लेते हैं। हमें अगर पेंसिल ख़रीदनी है, हमारा तसव्वुर हमें बाहर जाने के लिए तैयार करता है। हम घर से बाहर निकलते हैं, दुकान पर पहुंचते हैं तो पेंसिल ख़रीदते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी दस्तरस में होती हैं और बासानी हम हासिल कर सकते हैं। लिहाजा इन सब के बारे में हमारा तसव्वुर भी मध्यम सा होता है। हाँ, वो चीज़ जो हमारी दस्तरस से बाहर हो, दूर हो या स्टेटस और माली हालत वगैरह के बायस हासिल ना हो सकती हो, उसके लिए हमारे तसव्वुर की हरकत कितनी शदीद और जुनूनी सी होती है। वो नौजवान जो अपनी मनपसंद दुल्हनें चाहते हैं अक्सर मेरे पास आते हैं, उनकी कैफियत देखने वाली होती है। ऐसे नौजवानों को जब भी रूहानी मशकों की जानिब लगाया गया, दिनों में कामयाब हुए, दिनों में, क्योंकि उन्हें अपने मनसब के हसूल के लिए हर शय ताकतवर तरीके से करने की आदत होती है। लिहाजा वो अपने असल मकसद को ना भी पा सकें तो मेरे देखने में यही आया है कि वो रूहानी मनाजिल बड़ी तेज़ी से तय करते हैं। इसलिए बाज़ दफ़ा लोग कहते भी हैं कि मजाज से ही जाता है रास्ता हकीकत की तरफ, कि इश्क मजाजी के बाद वो इश्क हकीकी की तरफ मुड़ते हैं। अगर मजाज ना मिले तो फिर हकीकत मिलती है। अक्सर आपने खुद देखा होगा कि जब कभी आप शिद्दत से किसी शय को हासिल करने के दर पे होते हैं तो हमेशा उसका तसव्वुर बनाते हैं, उसकी तस्वीर का तसव्वुर बनाते हैं। मसलन आप एक अदद मोटरसाइकिल चाहते हैं तो जो ही आपको शिद्दत से उसकी ज़रूरत महसूस होगी, कभी आप अपने तसव्वुर में सुजुकी की तस्वीर बनाएंगे, कभी होंडा की तस्वीर बनाएंगे, कभी इस रकम की जिससे आपने मतलूबा शय को ख़रीदना है। हत्ता कि आप तसव्वुर में उस पर सवारी भी करेंगे, इस पर बैठकर दोस्तों के पास भी जाएंगे। इसके अलावा भी अगर मकान हासिल करना है, आपने गाड़ी हासिल करनी है, कोई जेवर हासिल करना है, कहीं पे जाना है, पाकिस्तान से बाहर उम्रे पर, हज पर जाना है, ज़रिया मुआश की तलाश के लिए पाकिस्तान से बाहर जाना है, यही तसव्वुर की दुरुस्त रवैश है। जिन लोगों का तसव्वुर जितना दुरुस्त अमल करता है उतना ही दुरुस्त रद्द अमल आता है, क्योंकि ये एक साइंसी असूल है जो कभी नाकाम नहीं होता। अगर अमल में शिद्दत नहीं तो रद्द अमल भी शदीद या दुरुस्त ना होगा। सो अगर आप अपने अंदर कोई भी सलाहियत हासिल करना चाहते हैं तो अपने तसव्वुर को पूरे शद्दो मत से इस्तेमाल करें।
تصور چونکہ کلید اعظم ہے، اس لیے وہ خود بخود ان مخصوص چابیوں کو حرکت میں لے آئے گا جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ کرکٹ ہو، ہاکی ہو، کوئی بھی کھیل ہو، اس کے کھلاڑی ہوں، سب اپنے تصور کی قوتوں کو استعمال کیے بغیر کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ گیند پھینکتے ہوئے شدت سے تصور کرتے ہیں کہ مخالف کھلاڑی آؤٹ ہونے لگا ہے، یا گیند کھیلتے وقت وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ چھکا لگا کے لگا۔ یہی تصور ان مشقوں کے درمیان بھی کام کرتا ہے۔ اب جس شے میں بھی کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک طاقتور تصور کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ جتنی بھی سائنسی ایجادات ہوئی ہیں، اس کے لیے پہلے تصور ہی بنا۔ اس کے لیے پہلے بھی ایک ویڈیو ہم تیار کر چکے ہیں۔ آپ کے وجود میں جتنی پراسرار اور مخفی قوتیں ہیں، انہیں بیدار کرتے ہوئے بار بار یہ بات یاد رکھیں کہ تصور کی ایک طاقتور لہر کو ہی آپ کے کام کو تکمیل دینا ہے۔ آپ اپنے ہر مقصد میں اسی وقت کامیاب ہوں گے جس وقت آپ تصور کو استعمال کریں گے اور مرکوز کریں گے اپنے تصور کو اس مسئلے کی طرف جو مسئلہ آپ حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس چیز پہ مزید ویڈیوز تیار کریں گے جس میں آپ کو بتائیں گے کہ تصور کام کیسے کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس چل رہی ہے، اور یہ کہ اس سے کیا کیا انقلابات آ سکتے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ کے ارد گرد، آپ کے دوستوں میں، اپنے رشتوں میں، آپ کی کامیابیوں میں اس کا کیا کردار رہ سکتا ہے۔ اب اجازت دیجیے، ویڈیو لمبی ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔